وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم بھائی، جو پلاٹ آپ نے لیا ہے اپنے گھر کے لیے اس پہ تو زکوٰۃ نہیں ہے، اور جو پلاٹ آپ نے لیا ہے تجارت کے لیے اس غرض سے کہ میں اس کو سیل کروں گا تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اب پلاٹ آپ نے قسطوں پہ لیا ہے، تو قسطوں پہ اگر پلاٹ لیا ہے تو جب آپ نے پلاٹ کو خریدا آپ اس کے مالک بن چکے ہیں، اگرچہ آپ نے قیمت ابھی پوری ادا نہیں کی، یعنی آپ مالک بن چکے ہیں لیکن قیمت ابھی کچھ باقی رہتی ہے جو آپ قسطوں پہ ادا کریں گے۔ اگر ایسی ہی صورت ہے کہ آپ اس پلاٹ کے مالک ہیں اور آپ اس پہ تصرف کر سکتے ہیں، یعنی بیچ سکتے ہیں اور اس کو اپنے استعمال میں بھی لا سکتے ہیں، تو قسطیں آہستہ آہستہ ادا کریں گے تو وہ قسطوں والی جو رقم ہے اس کو ایک قرض سمجھا جائے گا جو آپ نے دینا ہے۔ تو آپ چونکہ مالک بن گئے ہیں تو اب اس پلاٹ کو جس کو آپ نے تجارت کی غرض سے سیل کرنے کے ارادے سے خرید رکھا ہے، تو اس کی اگر سال گزر جاتی ہے تو اس کی قیمت پر آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگی، اور جس دن آپ کا وہ سال مکمل ہوتا ہے آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو اس دن اس کا ریٹ لگوایا جائے گا کہ اس کا ریٹ کیا ہے، تو اس اعتبار سے اس پہ زکوٰۃ آپ دیں گے۔ اگر اس کا ریٹ اس دن مثلا کم ہے، یعنی جو آپ نے خریدا ہے اس سے کم ہے تو پھر اس اعتبار سے، اور اگر زیادہ ہے اور عموماً پراپرٹی کا ریٹ بڑھ جاتا ہے تو پھر اس اعتبار سے آپ نے اس میں سے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ تو یہ ایسی صورت میں ہے کہ جب آپ مالک بن چکے ہیں۔ اگر آپ پلاٹ کے مالک ہی نہیں ہیں، یعنی آپ پلاٹ کے ابھی مالک نہیں بنے، جب مکمل قسطیں ادا کریں گے تو آپ کو ملکیت ملے گی، تو پھر آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز کے آپ مالک ہوں جس پہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ آپ کی ملکیت میں ہو، ملک التام ہو، تو پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ تو اگر تو آپ اس کے مالک بن چکے ہیں اور قسطوں پہ پیسے دے رہے ہیں تو یہ ایسے سمجھا جائے گا کہ یہ آپ نے قرض آپ نے اتارنا ہے، تو پھر آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، اور آپ اس 10 مرلے کی قیمت لگوائیں گے جب سال پورا ہو جائے، تو اس حساب سے پھر آپ کو اس میں سے 2.5% زکوٰۃ دینا ہوگی۔